بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر تھا۔ 1986 میں لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہو گیا اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا۔ ہریش کمار کا خود کا بیان ہے کہ یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہ کر سکے۔ 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل بجائی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اسے میں نے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ پھر میں نے حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ بات کیا تھی کہ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال تک انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد یہ حالات کا جواب بھی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، ایک اللہ نہیں ہے، دوسرا اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو آپ تو پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا فرمان تو انسان کو اچھا کرنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچر دیے، لیکن اس پہ جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدہ میں ہے۔ قصہ مختصر اس سوچ کے بعد خیال آیا، کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے؟ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورے قرآن مجید کا حرف حرف سچ ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں ایک رسین مشنری ادارے سے اس کی سچائی دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ نئی اسلامی تعلیمات کے لیے کرالا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی بدل دی، لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھا۔ وہ کون تھا؟ یقیناً انسان تھا، مگر فرشتہ صفت انسان تھا۔